نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10واں سپارہ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کا بہت جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو ان سے ہنستے ہیں۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مخفی نہیں، وہ ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اور جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو ان کا حال اللہ تعالیٰ سے کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ جب یہ آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں بعض بہت زیادہ مال لائے تو انہیں منافقین نے ریاکار کہا، اور کوئی تھوڑا سا مال لے کر آیا تو منافقین نے ان کے متعلق کہا اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ، یعنی اتنا تھوڑا دینے کا کیا فائدہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی رغبت دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا کل مال 8000 درہم تھا تو 4000 درہم تو یہ راہ خدا میں حاضر ہیں، اور 4000 درہم میں نے گھر والوں کے لیے روک لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے، اور جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی، انہیں 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلو کے قریب کھجوریں لے کر حاضر ہوئے، اور انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت
2 سا کھجوریں ملی، 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور 1 سا راہ خدا میں حاضر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس آیت سے 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جو لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہر عبادت کو نفاق یا دکھلاوے پر محمول کرتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر طعن کرتے ہیں، وہ منافقین ہیں۔ نمبر 2، نیک لوگوں کا نیکی پر مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان کہلانے والوں کو فلموں ڈراموں سے تکلیف نہیں ہوتی، البتہ دینی شعائر پر عمل کرنے، دینی حلیہ اپنانے، دین کا نام لینے سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 3، نیک بندوں کا مذاق اڑانا، انہیں تہمت لگانا، رب تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بدلہ لیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔